کہ سپریم کورٹ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، وہاں 17 جج نئے لگائے جائیں گے، وعدہ کر کے آئیں گے کہ پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ آزادی کے حق میں نہیں کریں گے، تو آپ کو اور مجھے کچلنے کا یہ منصوبہ ہے۔ آج بھی اور کل بھی یہ معاملہ سڑکوں پہ ہی ہونا ہے، بہت جلدی آئے گا جب پاکستان کی عوام کراچی سے خیبر تک سڑکوں پر ہوگی۔ فیصلے کوئی وکلاء کے خلاف نہیں ہوں گے۔ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس ملک میں جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، جو ایک نظام قائم کر دیا گیا ہے اغواکاری کی بنیاد پہ ہر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اگر فل کورٹ آتی ہے تو کیا آپ ان کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہم نے اس عدالت کے آگے پیش ہونا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں سے زیادہ سڑکوں پہ طے ہوگا۔ ایک مغلوب عدلیہ اور ایک ہاتھ کٹی پارلیمان سے مجھے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے۔ مجھے توقع اگر ہے تو وہ پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان، اور میرے ساتھ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آئینی بینچز بھی بن رہے ہیں، آئینی ترمیم بھی پاس کی جا رہی ہے، وکلاء کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، خاص طور پر جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، تو وکلاء جو ہے اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کب تک جو ہے سڑکوں پہ نکلیں گے، یا کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ یہ کہنا کہ ہم 17 جج سپریم کورٹ میں نئے لگائیں گے، سپریم کورٹ کی کل تعداد 17 تھی، تو مقصد نظر آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو سڑک سے اٹھا کر یہ سپریم کورٹ میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ان سے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے لیں۔ دیکھیے، یہ فیصلے کوئی وکلاء کے خلاف نہیں ہوں گے، یہ حملہ پاکستان کی عوام پہ ہے، پاکستان کی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں۔ کل آپ کا میرا کوئی بچہ اٹھایا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں ہم سر پھوڑیں گے اپنا؟ تو یہ حملہ ہم پہ ہو رہا ہے بطور شہری، بطور پاکستانی۔ یہ تحریک پاکستانی چلائیں گے، پاکستانی قوم چلائے گی، اور وکلاء اس کا حصہ ہوں گے۔ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس ملک میں جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، جو ایک نظام قائم کر دیا گیا ہے اغواکاری کی بنیاد پہ ہر فیصلہ لیا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان کے باہر ہو۔ اس کے لیے آپ، میں، ہم سب نکلیں گے۔ اس کا تعلق صرف وکلاء سے نہیں ہے، اس کا تعلق شرافت سے ہے، اس کا تعلق ہمارے آئینی نظام سے تو ہے ہی، لیکن اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ اپنی زندگیوں کی بقا کے لیے ہم سب کو نکلنا ہوگا۔ اچھا سر، آپ کی پٹیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے، فل کورٹ بینچ کے لیے جو ہے سینئر ججز نے لکھا بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ابھی تک فل کورٹ بلائی نہیں جا رہی؟ اگر فل کورٹ آتی ہے تو کیا آپ ان کے سامنے پیش ہوں گے؟ یہ ضرور پیش ہوں گے، جو بھی عدالت ہمیں میسر ہے، ہم اس کو مانے نہ مانے، ہم نے اس عدالت کے آگے پیش ہونا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے، آپ کی میری، ہمارے جان و مال کا سوال ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ عدالتوں سے زیادہ سڑکوں پہ طے ہوگا۔ پاکستانی قوم کو سڑکوں پہ آنا ہوگا، عدالتیں اور پارلیمان کو سرنگوں کر دیا گیا ہے۔ یہ پورا حملہ ہوا ہی پارلیمان پہ ہے، پارلیمان نے اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیے ہیں مقتدرہ کو، اور عدلیہ کو مغلوب کر دیا ہے۔ ایک مغلوب عدلیہ اور ایک ہاتھ کٹی پارلیمان سے مجھے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے۔ مجھے توقع اگر ہے تو وہ پاکستان کی عوام سے ہے۔ اچھا سر، یہ نہیں لگتا کہ اب ججز کا مائنڈ بھی سامنے آ گیا ہے، ڈیوائڈ جو ہے چیزیں نظر آ رہی ہیں، حکومتی اتحاد والے ججز بھی ہیں، اپوزیشن اتحاد والے بھی ججز ہیں، تو کیا ججز کو جو ہے صرف آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ آج آئینی ترمیم کرنے کی بھی ضرورت پڑ گئی، تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی، کچھ اور کنٹرول جو ہے کسی اور چیزوں کے پاس چلے گا، کچھ اور لوگوں کے پاس کنٹرول چلے گا؟ یہی تو پارلیمان نے کیا ہے پاکستان کی عوام پر حملہ، کہ پارلیمان نے ہدایات کے مطابق پاکستان کی عوام کو سرنگوں کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کی، جس کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، وہاں 17 جج نئے لگائے جائیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہوں گے جن کی روح مری ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آئیں گے اس لیے یہ وعدہ کر کے آئیں گے کہ ہم کوئی فیصلہ پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ آزادی کے حق میں نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ آزادی رائے کے حق میں نہیں کریں گے۔ تو آپ کو اور مجھے کچلنے کا یہ منصوبہ ہے۔ اسی منصوبے کے تحت یہ 17 جج لگائے جائیں گے، تو ہمیں سب کو اب باہر نکلنا ہے۔ یہ معاملہ عدالتوں میں نہیں حل ہوگا، یہ معاملہ سڑکوں پہ حل ہوگا۔ اچھا، ایڈ ہاک ججز لگائیں گے کہ یہاں حاضر سروس جو ججز ہیں ان کو لگایا جائے گا؟ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جو 17 اسامیاں پیدا کی گئی ہیں، ان 17 اسامیوں کو پر کرنے کے لیے جو عام وکیل ہیں ان کو بھی جج لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا۔ شرط صرف یہی ہوگی کہ وہ وفادار ہوں مقتدرہ کے، وہ وفادار ہوں اس جبر کے نظام کے جو ہم پر طاری کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، ایک جگہ پہ جسٹس امین الدین ہے اور دوسری طرف ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا سپریم کورٹ کو؟ بالکل یہی ارادہ تھا نا جی۔ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے تحت سپریم کورٹ ہے وہ صرف
عام جو فوجداری دیوانی مقدمات ہیں ان کی حد تک محدود ہو گیا ہے. اصل سپریم کورٹ اب وہ ہے جو جسٹس امین الدین کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور پہ قائم کیا گیا ہے. باقی کورٹ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ آپ کو اور مجھے آزادی دے سکے. سر آئینی بینچ میں جو ہے بلوچستان سے لیے ہوئے ججز بھی ہیں، جو سندھ سے بھی ہیں اور پنجاب سے بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آئینی بینچز یہ بنا دیں تمام ججز پہ آپ کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ آگے دیکھیں نا کیا ہوگا. آگے میں یہی عرض کر رہا ہوں جو 17 نئے جج انہوں نے بنانے ہیں ان میں سے یہ بنائیں گے، اور اکثریت آئینی بینچ میں ان لوگوں کی ہوگی جو مقتدرہ کی خواہشات کے مطابق فیصلے دیں گے. پوری سکیم ہی یہ ہے. 17 اسامیاں پیدا ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ ان پہ من پسند جج لگائے جائیں، انہی میں سے لوگوں کو اب آئینی بینچ میں مقرر فل کیا کورٹ جائے. کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ کیا وہ 17 ججز آئیں گے پھر فل کورٹ اجلاس ہوگا؟ دیکھیں یہ تو چیف جسٹس ہی جان سکتے ہیں نا کہ کیوں نہیں وہ بلا رہے. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے ٹائم ہے سڑکوں پر آنے کا، یا ابھی بھی، اور اگر 27ویں جو ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا، یا اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ آج بھی اور کل بھی یہ معاملہ سڑکوں پہ ہی ہونا ہے. ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں اس قسم کی تحریک کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس تحریک کے پھوٹنے کا، وہ اس لمحے کا تعین آپ اور میں پہلے سے نہیں کر سکتے ڈائری میں لکھ کر. وہ ایک دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلدی آئے گا جب پاکستان کی عوام کراچی سے خیبر تک سڑکوں پر ہوگی. آج سر ہمیں وہ چیزیں نظر بھی آئی ہیں. جو ہے ہنگامی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، تمام وکلاء آج متحد بھی نظر آ رہے ہیں. یہ سب قدم ہیں، یہ سب چیزیں اکٹھی ہوں گی اور ایک بہت بڑا لاوا جو ہے پھٹنے کا منظر آپ کے سامنے آئے گا. سر خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کچھ کریں گے آپ، یا ابھی صرف اپنے آئین اور قانون کو بچانے کے لیے نکلیں گے؟ یہ سب چیزیں منسلک ہیں. خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے اس کو مسل دیا گیا ہے. خان صاحب جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ آئین اور قانون پر عمل ہو رہا ہے. جب آئین اور قانون پر عمل ہوگا تو خان صاحب باہر ہوں گے. لیکن میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی عوامی تحریک کی ضرورت ہے. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا ہو کیونکہ گزشتہ جو چیف جسٹس سے قاضی فاضل سے ان پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا. کیا ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو، انہوں نے چیف جسٹس یا آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا ہو؟ دیکھیں جو آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو آج بھی بات ہوئی. وہ تو بطور اقلیتی جج جو ریزروڈ سیٹس کا ہمارا مقدمہ تھا اس میں اکثریت کے فیصلے کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے کو نہ مانا جائے. اس سے بڑی آئین کی روگردانی میری نظر میں ممکن نہیں ہے کسی جج کے لیے. تو ان کے حوالے سے تو جو موقف ہے ہمارا وہ واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقرری اس لیے کی گئی ہے حکومتی ووٹوں سے، اور جو جج صاحبان تھے جوڈیشل کمیشن میں تمام نے اس کی مخالفت کی. ان جج صاحب نے اپنے حق میں خود ووٹ دیا اور اس ووٹ کے نتیجے میں وہ مقرر ہوئے ہیں. تو یہ صورت آپ کے سامنے ہے. ہم جو تحریک چلائیں گے وہ آئینی ترمیم کے خلاف ہوگی، اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو برائیاں ہمارے نظام میں پیدا کی گئی ہیں اس کے خلاف ہوگی.